تمباکو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے مسائل۔ حقہ یا سگار یا سگریٹ یا پان تمباکو پینے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ پان یا تمباکو کی پیک تھوک دی ہو، کیونکہ ان کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھنے کے بعد پان کھایا یا تمباکو کھایا یا پھر سگریٹ یا بیڑی وغیرہ پیا تو اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے اندر اس بات کا کچھ لوگوں میں ابھی بھی کم علمی کی وجہ سے یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اپنا تھوک چاہے منہ میں جمع نہ کیا ہو، چاہے جتنا بھی ہو، تو وہ تھوک نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اپنا ہی تھوک نکال کر اپنے ہاتھ میں یا تھوک نکل گیا اس کو پھر چوس کر اپنے منہ میں لیا اور اس کو پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اس طور پر کہ تھوک کو جمع کر کے رکھا اور جمع کر کے منہ بھر گیا یا منہ میں جمع کر کے رکھنے کے بعد پھر نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے کتنے ہی تھوک آتا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے اگر پی لیا تو۔ اور کچھ بھائیوں میں ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تھوک آتے ہی اس کو تھوکنے کے لیے بار بار مسجد میں ہے تو بار بار مسجد سے باہر جاتے ہیں، یا مسجد کے اندر سے نمازیوں کے صف کو چیرتا ہوا باہر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تھوک کر آئے، اور ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوک نگل لیا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنا تھوک جو منہ کے اندر ہے، تھوڑی ہو یا کم ہو یا زیادہ، اگر جمع نہ کیا ہو آپ اگر اسے پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان حالتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بوسہ لینے سے، چھونے سے یا مباشرت کرنے سے اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس حالت میں، اور اگر ان چیزوں کے کرنے سے انزال ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً منہ بھر قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر قے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر الٹی کسی کو ہو جاتی ہے، یہ مسئلے بھی بار بار پوچھے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں لوگ، اگر کسی کو الٹی ہو جاتی ہے، ہونا اور ہے کرنا اور ہے، قصداً اگر کسی نے کیا اور منہ بھر قے ہوا، منہ بھر الٹی ہوئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر قصداً نہیں کیا، اپنے آپ ہی الٹی ہوا تو چاہے منہ بھر ہو یا کم ہو یا زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی ایسی دقت پیٹ میں یا گیس وغیرہ بننے کی وجہ سے ہو رہی ہے اور قصداً آپ نے اپنے آپ ہی الٹی کرنے کی کوشش کی اور الٹی کیا تو تھوڑا بہت اگر ہو تو اس سے روزہ نہیں جاتا، اور اگر منہ بھر کے ہوا یعنی آپ نے الٹی کیا خود قصداً کر کے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ حلقے میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف قضا لازم ہے، وہ یعنی روزہ ٹوٹنے پر صرف قضا لازم ہوتے ہیں، ان کے مسائل۔ یہ گمان تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، اس لیے کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے بعد میں رمضان کے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، یہ قضا کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابھی تو ہر چیز کا انتظامات ہے، موبائل ہو یا گھڑی ہو، پہلے کے دور میں لوگ چاند سورج کو دیکھ کر ہی جو ہے وقت کو معلوم کیا کرتے تھے، تو اسی مسائل کو لے کر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گمان میں، غالب گمان میں یہ تھا کہ ابھی صبح ہوئی نہیں ہے اور ہم نے کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی تو پھر اس پر آپ پر قضا لازم ہوگا کہ ایک روزہ رمضان کے بعد رکھ لے تو وہ روزہ آپ کا ادا ہو جائے گا قضا کے طور پر۔
دوسرا مسئلہ، مسافر نے اقامت کی اور حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی، مریض تھا اچھا ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، مجنون کو ہوش آ گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، ان سب صورتوں میں جو کچھ دن کا حصہ باقی رہ گیا ہو اسے روزہ کے مثل گزارنا واجب ہے۔ یعنی مسافر جب سفر کر کے آیا، مسافر پر جو ہے روزہ فرض نہیں، اس وقت روزہ معاف ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں قضا رکھے، اور مسافر سفر کر کے آیا اور دین کے آدھا حصہ گزر گیا تھا، آدھے میں وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا تو اب وہ جا کر روزے کے حالت میں ہی، روزہ تو نہیں ہوگا لیکن روزے کے حالت میں ہی روزے کے طرح وہ اپنے دن کو گزارے گا۔ ایسے ہی حیض و نفاس والی عورت کو حیض و نفاس بند ہو گیا آنا، اور پھر جو ہے ان کا جو وقت باقی رہا وہ روزے کے طرح اپنے وقت کو گزارے گے۔ اور مریض تھا اچھا ہو گیا، یعنی بیمار تھا اب اچھا ہو گیا، تو وہ بھی اتنا ٹائم جو ہے بغیر کھائے پیے روزے داروں کے طرح گزارے۔ مجنون کو ہوش آ گیا، پاگل ہو گیا تھا اس کو ہوش آ گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، تو اتنا وقت جو ہے روزے کی حالت میں روزے کے طرح گزارے۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ صحوِ کبریٰ سے پیشتر ہو اور روزہ کی نیت کر لی ہو تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل۔ اور اگر مریض یا مسافر نے نیت کر لی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کر لی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔ لیکن حیض و نفاس والی عورت اگر صبح بھی پاک ہو جاتی ہے سحری ختم ہونے کے بعد، تب اگر وہ ارادہ کر لے نیت کر لے تو بھی روزہ ان کا مانا نہیں جائے گا، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور مسافر یا مجنون کا روزہ یہ ہو جاتا ہے۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب اور کفارہ نہیں ہے۔ یعنی وقت کا کچھ پتہ نہیں، اس وقت جو پہلے بتایا گیا کہ پہلے کے لوگ چاند سورج دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے، اسی طور پر اگر کوئی جماع میں مشغول ہے اور صبح ہو گئی تو پھر ان پر جو ہے قضا لازم ہوگا اور کفارہ نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ، میت کے روزے قضا ہو گئے، میت جو انتقال کر گئے ان کے روزے قضا ہو گئے تھے، اس کا ولی اس کے طرف سے فدیہ ادا کرے، یعنی ان کے ذمہ دار، ان کے اولاد یا ان کے ماں باپ جو بھی ہے وہ فدیہ ادا کرے، یعنی جب کہ وہ وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کہ وہ فدیہ ادا کرے یا نہ کرے، اور اگر کر لے تو بہتر ہے۔ میت اگر وصیت کر کے گئی ہے، کوئی بھی انتقال کیا، چاہے ہمارے باپ دادا ہو، کوئی بھی انتقال کیا اور کہا کہ یہ میرے مال ہے، دولت ہے، یا میری طرف سے آپ جو ہے فدیہ ادا کر دینا، تو اب ضروری ہے کہ ہم فدیہ ادا کریں۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ ان کی طرف سے روزہ کے فدیہ ادا کریں یا نہ کریں، دونوں طریقے سے جائز ہے اور کر سکتے ہیں۔ یہ تمام مسائل ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔